بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو بھائیوں، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو آباد رکھے اور ہم سب کو بھی۔ ہر طرف ایک شور ہے، ایک غوغا ہے کہ دنیا کی تباہی کے دہانے پہ پہنچنے جا رہی ہے، اور گلوبل وارمنگ ہے، کلائمیٹ چینج ہے، جس کے خطرات ہیں انسانی زندگی کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ ہر طرف یہ شور سنائی دیتی ہے اور اس پہ مختلف ریسرچز ہو رہے ہیں، مختلف مقالات لکھے جا رہے ہیں، مختلف تحقیق ہو رہا ہے۔ ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا ہمیں امید رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے؟ تو ایسے حالات میں میرا اپنا خیال ہے کہ پیوست رہ شجر سے امید بہار رکھ، پیوست رہ شجر سے امید بہار رکھ، انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ انسانی زندگی کو جو خطرات لاحق ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے ان خطرات میں کمی لائے گا اور ان خطرات کو ختم کر دے گا انشاءاللہ۔ احمد علی برقی اعظمی صاحب ایک شاعر ہیں، ان کا ایک نظم ہے گلوبل وارمنگ کے لحاظ سے اور کلائمیٹ چینج کے لحاظ سے، اس کو میں پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ تو چلیے یہ نظم سنیے۔ نظم ہے گلوبل وارمنگ عہد رواں میں ایک عذاب، جانے کب ہوگا جہاں سے اس بلا کا سد باب، گرین ہاؤس گیس سے محشر بپا ہے آج کل، جس کی زد میں آج ہے اوزون کا فطری حجاب، لرزہ بر اندام ہے نوع بشر اس خوف سے، لرزہ بر اندام ہے نوع بشر اس خوف سے، جس کے مستقبل میں نقصانات ہوں گے بے حساب، جس کے مستقبل میں نقصانات ہوں گے بے حساب، ہو نہ جائے منتشر شیراز ہستی کہیں، آئی پی سی سی نے کر لی یہ حقیقت بے نقاب، باز آئیں گے نہ ہم ریشہ دوانی سے اگر، باز آئیں گے نہ ہم ریشہ دوانی سے اگر، برف کے تودے پگھلنے سے بڑھے گی سطح آب، برف کے تودے پگھلنے سے بڑھے گی سطح آب، اس سے فطرت کے توازن میں خلل ہے ناگزیر، اس سے فطرت کے توازن میں خلل ہے ناگزیر، عرش سے فرش زمیں پر ہوگا نازل ایک عتاب، عرش سے فرش زمیں پر ہوگا نازل ایک عتاب، ذہن میں محفوظ ہے اب تک سونامی کا اثر، ذہن میں محفوظ ہے اب تک سونامی کا اثر، ساحلی ملکوں میں ہے جس کے سبب ایک اضطراب، ایسا طوفان حوادث الامان الحفیظ، ایسا طوفان حوادث الامان الحفیظ، نوع انساں کا رہی ہے جس سے اب تک پیچ و تاب، ہو سکا اب تک نہ پیمانے ٹوکیو کا نفاذ، ہے ضرورت وقت کی اپنا کرے سب احتساب، ہے ضرورت وقت کی اپنا کرے سب احتساب، درس عبرت ہے ہمارے واسطے یہ زلزلے، درس عبرت ہے ہمارے واسطے یہ زلزلے، پھر بھی ہم کرتے نہیں اپنی روش سے اجتناب، درس عبرت ہے ہمارے واسطے یہ زلزلے، پھر بھی ہم کرتے نہیں اپنی روش سے اجتناب، آئیے احمد علی برقی کرے تجدید عہد، ہم کریں گے مل کے برپا ایک ذہنی انقلاب، ہم کریں گے مل کے برپا ایک ذہنی انقلاب۔ تو جی دوستو بھائیو، یہ ایک نظم ہے احمد علی برقی صاحب کا گلوبل وارمنگ کے لحاظ سے، یعنی دنیا کی درجہ حرارت میں بڑھوتری کا جو عمل جاری ہے اسی کے حساب سے یہ نظم ہے۔ تو یہ بات صحیح ہے کہ درجہ حرارت میں تقریباً 1 ڈگری سینٹی گریڈ تک اضافہ ہوا ہے، اور ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے، یعنی پریڈکشنز ہیں کہ یہ صدی گزرنے تک یہ اس میں 1.5 تک یہ درجہ حرارت پہنچ جائے گی، یعنی 0.5 ڈگری اس میں اضافہ ہو جائے گا۔ 0.5 کیا ہے؟ یعنی 1 کا نصف اگر کرے تو اس کو ہم کہتے ہیں 0.5، یعنی یہ 1 کا آدھا حصہ ہے، لیکن اس سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس سے درجہ حرارت میں بڑھوتری آئے گی، اور درجہ حرارت سے بڑھوتری کی وجہ سے جتنے بھی برف کے ذخائر ہیں وہ پگھلنے جائیں گے، اگر برف کے ذخائر پگھلتے جاتے ہیں تو سیلابوں کے خطرے ہوتے ہیں، اس طرح اور بھی نقصانات ہوتے ہیں، ماحول کا جو ایکو سسٹم ہے اس کے ناقابل تلافی نقصانات ہوتے ہیں، اس کا ازالہ پھر نہیں کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ
کیا ہم نے امید کا دامن ہاتھ سے چھوڑنا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، ہم نے امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور جس طرح میں نے پہلے کہا کہ پیوست رہ شجر سے امید بہار رکھ، ہم نے بہار کا امید رکھنا چاہیے۔ انشاءاللہ بہار آئے گا ہماری زندگیوں میں، اور جو ہماری دوسری جنریشنز ہیں، نسلیں ہیں، انشاءاللہ ان کے لیے ان کی زندگی میں انشاءاللہ بہار آئے گی، اور ہماری اپنی زندگیوں میں بھی انشاءاللہ۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ ہو جائے، اور انشاءاللہ ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ مجھ سے مانگو، جتنا بھی تم کر سکتے ہو مجھ سے مانگو۔ اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں جب کوئی انسان اللہ تعالیٰ سے مانگنے جا رہا ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے مانگنا بہت ضروری بات ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اچھے کی امید رکھنا چاہیے۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ پر مکمل یقین رکھنا چاہیے۔ تو بات ہو رہی تھی کہ گلوبل وارمنگ ہے، یعنی پیٹرول یا ڈیزل وغیرہ کے جلنے سے یہ کاربن ڈائی آکسائڈ گیسز یا اس طرح کے جتنے بھی گیسز ہیں جو اوزون لیئر کو نقصان پہنچاتی ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ جیسے کاربن ڈائی آکسائڈ سر فہرست ہے، اس طرح نائٹروجن آکسائڈ ہے، میتین ہے، اس طرح دوسری گیسز ہیں جو ہیٹ کو ٹریپ کر کے ہماری اس زمین کو اور بھی گرمانے میں مددگار ہیں۔ کوئلہ کے جلنے سے بھی کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا ہوتی ہے، اور کوئلہ جلانا تقریباً یہ بجلی کے پیدا کرنے میں زیادہ تر استعمال ہوتا ہے۔ لیکن یہ بات خوشائن ہے کہ جن ملکوں میں کوئلہ سے بجلی پیدا ہوتی تھی، اب ان ملکوں نے کوئلہ سے بجلی پیدا کرنا چھوڑا ہے، کیونکہ ٹیکنالوجی میں بہتری آئی ہے، اور اسی ٹیکنالوجی کی بہتری کی وجہ سے وہ لوگ کوئلہ کو چھوڑ کے اور ریسورسز کی طرف بڑھ گئے ہیں، اور تقریباً کوئلے سے بجلی پیدا نہیں کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے کاربن ڈائی آکسائڈ کے پیدا ہونے میں نمایاں کمی واقع ہوئی ہے۔ اور جو ممالک ہیں جو کوئلہ کا استعمال کرتے ہیں بجلی پیدا کرنے کے لیے، یا انڈسٹری کو چلانے کے لیے، یا کوئی اور چیز کرنے کے لیے، تو ان کو بھی ان کے لیے یا دوسرے جتنے بھی دنیا کے ممالک ہیں ان کے لیے مختلف فریم ورک بنائے جا رہے ہیں، اور معاہدے ہو رہے ہیں کہ اس کا استعمال کم سے کم کرے، یا کم از کم پہلے تو ترک کرے، اگر ترک نہیں کر سکتے تو کم سے کم کرے۔ اور یہ بات خوشائن ہے کہ اس پہ کچھ نہ کچھ عمل ہو رہا ہے۔ دوسری بات کہ گلوبل وارمنگ سب دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں ان کے لیے خطرہ اس لیے ہے کہ دنیا تو تقسیم ہے مختلف ممالک میں، اور ہم نے بارڈرز بنائے ہوئے ہیں روئے زمین پر، لیکن ہوا کو ہم لمٹ نہیں کر سکتے ہیں، وہاں پہ ہم بارڈر نہیں بنا سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان کی ہوا انڈیا میں نہیں جائے گی، انڈیا کی ہوا پاکستان میں نہیں آئے گی، یا امریکہ کی ہوا پاکستان میں نہیں آئے گی، آسٹریلیا کی ہوا پاکستان میں نہیں آئے گی، پاکستان کی ہوا چائنا میں نہیں جائے گی۔ جو آلودگی پاکستان میں ہے وہ چائنا نہیں جائے گی، چائنا میں جو آلودگی ہے وہ پاکستان نہیں آئے گی، چائنا میں جو آلودگی ہے وہ امریکہ نہیں جائے گی۔ اس طرح نہ ہم کہہ سکتے ہیں اور نہ کر سکتے ہیں۔ کوئی زیادہ زمانہ نہیں گزرا ہے کہ کووڈ-19 آ گیا، اور دیکھیں نا کووڈ-19 کیسے دنیا میں پھیل گیا۔ پیدا کہیں ہوا تھا اور پوری دنیا اس سے متاثر ہوئی۔ تو گلوبل وارمنگ کی ایک وجہ یہ بھی ہے، اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ گلوبل وارمنگ یا کلائمیٹ چینج سے کووڈ-19 جیسے مہلک بیماریاں پھیلنے کا خدشہ بہت زیادہ ہے۔ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو جتنے بھی احادیث ہیں اس حوالے سے، تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ وہ احادیث بالکل صحیح ہے، اور ویسے بھی ہمارا تو ایمان ہے کہ وہ احادیث بالکل صحیح ہے جس طرح بتائے گئے ہیں۔ لیکن دنیا کے جو حالات ہیں اور جس طرح بنتے جا رہے ہیں، تو اس سے ہمارا یقین ان پہ اور بھی پختہ جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ یہ جتنی بھی اسلامی باتیں ہیں وہ پہلے سے حقیقت ہیں، لیکن اب ہمارے سامنے بالکل ایک حقیقت بن کے آ رہی ہیں۔ تو دوستو بھائیو، ہمیں امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، ہمیں انہی حالات میں امید رکھنا چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا، اور کوئی ایسا نہیں ہو جائے گا کہ یہ دنیا تباہ ہو جائے گی۔ نہیں، ویسے تو یہ دنیا تو تباہ ہو جائے گی ایک نہ ایک دن، اس کو قیامت کہتے ہیں، اور قیامت نے تو ایک نہ ایک دن آخر آنا ہی ہے۔ لیکن ہم نے کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اپنی دنیا کو جتنا بھی ہو سکے بچا سکے، تاکہ اس میں جتنے بھی انسان ہو وہ آرام سے رہ سکے، اور پیار محبت سے رہ سکے، امن سے رہ سکے۔ تو ہم نے اپنی کوشش کرنی ہے، اور جتنا بھی ہو سکے ہم نے اس کو بہت ہی زبردست بنانا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔
اللہ حافظ۔